یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ سرمائی اولمپک اور پیرالمپک سرمائی کھیلوں کے بعد کی ہیریٹیج رپورٹ اور کھیلوں کے بعد پائیدار ترقی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ چین عالمی معیشت میں اعتماد اور طاقت پیدا کرنا جاری رکھے گا، چینی وزارت خارجہ۔ اور یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے پر مغرب پر تنقید۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 31 جنوری کی سپہر سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے ایک نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر میں تیزی لانے کے حوالے سے دوسرا اجتماعی مطالعہ منعقد کیا۔ اس مطالعے کی صدارت کرتے ہوئے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے ترقیاتی پیٹرن کی تعمیر میں تیزی لانا دوسرے 7 سالہ ہدف کو حاصل کرنے، ترقی اور سلامتی کو مربوط کرنے کے لیے ایک تصویراتی فیصلہ ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اصلاحات اور کھلے پن کو مزید گہرا کرنے اور اندرونی اور بیرونی گردش کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی متحد قومی مارکیٹ کی تعمیر کو تیز کرنا ہوگا، بنیادی مارکیٹ اکانومی کے نظام جیسے جائیداد کے حقوق کے تحفظ، مارکیٹ تک رسائی، منصفانہ مسابقت اور سماجی کریڈٹ کو بہتر بنانا ہوگا۔ اجارہ داری اور غیر منصفانہ مسابقت کی مخالفت کرنی ہوگی۔ قانون کے مطابق سرمایہ کی صحت مند ترقی کو منظم کرنا اور اس حوالے سے رہنمائی کرنا ہوگی، اور ہر قسم کے کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کے لیے اچھا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دی بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینا ہوگا، بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی قوانین کی بات چیت میں فعال طور پر حصہ لینا ہوگا، اور ایک کھلے، کثیر الطرفہ اور مستحکم عالمی اقتصادی نظام کی تشکیل کو فروغ دینا ہوگا۔ 4 فروری 2022 کو بیجنگ سرمائی اولمپک اور پیرالمپک سرمائی کھیلوں کی پہلی سالگرہ ہوگی۔ 1 تاریخ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپک اور پیرالمپک سرمائی کھیلوں کے بعد ہیریٹیج رپورٹ اور 2022 بیجنگ سرمائی اولمپک اور پیرالمپک پوسٹ گیمز سسٹینیبلٹی رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی۔ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپک اور پیرالمپک سرمائی کھیلوں کے بعد ہیریٹیج رپورٹ کو 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر سرمائی اولمپک کھیلوں کے بعد گزشتہ سال سرمائی اولمپک ورثے کی کامیابیوں کو بروئے کار لانے اور استعمال کرنے، برف کے کھیلوں کو فروغ دینے، مقبول بنانے، شہروں اور خطوں کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو آگے بڑھانے اور معاشرتی تہذیب اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے ترقیاتی تصورات، منصوبوں اور اہم اقدامات کو متعارف کرایا گیا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ نے 2023 کی عالمی اقتصادی صورتحال اور امکانات کی رپورٹ جاری کی، جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ چین کی معاشی ترقی کی شرح 4.8% تک پہنچ جائے گی، جبکہ 2023 میں عالمی اقتصادی شرح نمو کم ہو کر 1.9% رہ جائے گی۔ چند روز قبل بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے جاری کردہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں رواں سال چین کی معاشی نمو کی پیشگوئی کو بڑھا کر 5.2% کر دیا گیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 1 تاریخ کو کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم 2023 کے سالانہ اجلاس کے دوران شرکاء عام طور پر یہ سمجھتے تھے کہ چین کی وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کی پالیسیوں میں ایڈجسٹمنٹ سے عالمی معاشی کساد بازاری کے امکانات میں نمایاں کمی آئے گی، اور چین کے کھلنے سے عالمی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ WTO کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی کہا کہ چین عالمی ترقی کا انجن ہے۔ ماؤننگ نے کہا کہ ہم چین کی اقتصادی ترقی کے امکانات پر اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سال چین کی معاشی قوت اور صلاحیت کو مکمل طور پر ظاہر کیا جائے گا، اور چین عالمی معیشت میں اعتماد اور طاقت ڈالنا جاری رکھے گا۔ 31 جنوری کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے کنٹری ہیومن رائٹس ریویو ورکنگ گروپ کا 42واں اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقد ہوا، جس میں جاپان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چین کے نمائندے جاپان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ چین کی نمائندہ نے کہا کہ جاپان میں خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد، انسانی اسمگلنگ اور جنسی استحصال جیسے سنگین مسائل موجود ہیں۔ جاپان میں اقلیتیں مسلسل امتیازی سلوک اور نفرت انگیز تقاریر کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کی تیاریوں سے ہمسایہ ممالک، انسانی صحت اور دیگر انسانی حقوق کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے 31 جنوری کو دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے ملاقات کی۔ فریقین نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق محمود عباس نے ملاقات کے دوران کہا کہ اسرائیلی حکومت کو فلسطینی علاقوں میں کشیدہ صورتحال کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر یک طرفہ اقدام ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے اور اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی حمایت کی جائے۔ بلنکن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ فلسطین اسرائیل کے مسئلے پر دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی میں مسلسل اضافہ کیا ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کو ہوا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس پر کئی ممالک نے شدید تنقید کی ہے۔ کئی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مسلسل اضافے کے حوالے سے روسی صدر کے پریس سیکرٹری پیسکوف نے 30 جنوری کو خبردار کیا تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی مزید فراہمی روس اور یوکرین کے درمیان تنازع میں اضافے کا باعث بنے گی۔ نیٹو کے رکن ملک کروشیا کے صدر زوران میلانووک نے 30 جنوری کو کہا کہ وہ یوکرین کو مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کو طول دینے سے شاید امریکہ کو نہیں لیکن یورپ کو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یورپی پارلیمنٹ کے آئرش رکن مک والیس نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ روس اور یوکرین تنازع میں پیسہ کمانے والے اسلحہ ڈیلروں کو یورپی عوام کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ میں گن وائلنس کے واقعات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 30 جنوری کو ٹیکساس، ایلینوائے اور الباما میں فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں گن وائلنس کے واقعات نہ ہوئے ہوں۔ 30 جنوری کو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 6 سالہ بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ہر روز اوسطاً 100 سے زائد افراد گن وائلنس یا اس سے ملحقہ وجوہات کی بنا پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 31 جنوری کو امریکی کانفرنس بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری میں امریکہ میں صارفین کے اعتماد کا انڈیکس 107.1 رہا، جو گزشتہ سال دسمبر میں 109.0 سے کم ہے۔ امریکن چیمبر آف کامرس کے شعبہ اقتصادیات کے سینئر ڈائریکٹر اتمان کا کہنا ہے کہ سالانہ $15,000 سے کم کمانے والے گھرانے اور 35 سال سے کم عمر کے گھرانوں میں صارفین کے اعتماد میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی ہے۔ 31 جنوری کی شام کو جاپان کے دورے پر گئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ اور جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں فریق میری ٹائم سیکیورٹی، سائبر سپیس، اسلحے کے کنٹرول اور دیگر شعبوں میں تعاون کریں گے۔ بیان میں چین کی فوجی طاقت اور تائیوان کے مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جاپانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 سالوں میں نیٹو کے کسی سیکرٹری جنرل کا جاپان کا یہ پہلا دورہ ہے اور جاپان اور نیٹو تیزی سے قریب آ رہے ہیں۔ اس سے قبل اسٹولنبرگ نے اپنے دورہ جنوبی کوریا کے دوران چین پر انگلی اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چین مغربی اقدار، مفادات اور سلامتی کے لیے چیلنج ہے۔ سرد جنگ کی پیداوار کی حیثیت سے نیٹو امریکہ کی نام نہاد انڈو پیسیفک حکمت عملی کی روشنی میں چین کو ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں اپنے اثرات مرتب کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور سرد جنگ کا خوف لا رہا ہے۔ یہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں اعلیٰ درجے کی چوکسی کا مستحق ہے۔ آج کا نیٹو ایک بڑی طاقت کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اصل میں دم توڑ رہا ہے، جو ایک حقیقت ہے جسے کوئی بھی ہائی پروفائل سیاسی تماشا چھپا نہیں سکتا۔ ایشیا بحر الکاہل کا خطہ بڑی قوتوں کے لیے محاذ آرائی برپا کرنے کا میدان نہیں ہے اور ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے عوام نئی سرد جنگ میں ملوث ہونے کی کسی بھی کوشش پر رضامند نہیں ہوں گے اور زمانہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔